ظفر اور میری شادی کو 3 سال گزر گئے تھے مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ظفر مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ میں بانجھ تھی مگر میں نے ظفر سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہماری اولاد بہت جلد ہو جائے گی، اور ظفر بھی میری بات پہ یقین کر لیتے تھے۔ مگر اب میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دیتی ہوں۔ میں انہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے امی کو کال کی تھی اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی کہنے لگی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، وہ تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ یہیں لگا تھا کہ وہ مجھ سے دشمنی نبھا رہی ہے۔ تب میں بولی امی مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت ظفر گھر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے نرگس، تم نے کمرے میں اس قدر اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ میں بولی میری تقدیر میں اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، میں اجڑ گئی ہوں۔ ظفر کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ظفر کو سب بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بانجھ ہو، عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر ظفر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ظفر کے تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا۔ پھر یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی تھی اور ان کا موڈ اسی دن سے خراب ہو گیا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن گھر آئی تو میری ساس اسے کہنے لگی تو مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن کہنے لگی تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا ہے؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب ظفر گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے سارا قصہ سنا دیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ مجھے اپنی والدہ کے روبرو کھڑا کر کے بولا امی نرگس کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا اور مجھے اولاد سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اس لیے آج کے بعد اب میری دوسری شادی کا ذکر مت کیجیے گا۔ میری ساس نے سر جھٹک دیا اور کہنے لگی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کی اس قدر ناز و نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ ظفر کی باتیں سن کر میرا خون بڑھ گیا تھا۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ ظفر کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی تم فکر نہ کرو، میں نرگس کو طلاق دلوا کر ظفر کی دوسری شادی کروں گی۔ تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی مناسب سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کرو۔ یہ باتیں سن کر میرے دل پر بہت بوجھ آن پڑا تھا۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی امی کا ہی خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ دیا تھا وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو فون ملا لیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ وہ بولی نرگس تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا کیا؟ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی امی میری زندگی پہلے تو بہت خوشگوار گزر رہی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میں بانجھ ہوں تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسن سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو تو کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ اس بار بہو میں اپنی پسند سے لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ امی ظفر بہت ہی اچھا انسان ہے، میری خاطر اپنی امی سے لڑ پڑتا ہے، مگر ہے تو وہ مرد ہی نہ، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کے رکھے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ امی کہنے لگی مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم کس کیفے سے گزر رہی ہوگی، اس لیے تو تمہیں کہ تم ظفر کی دوسری شادی خود کروا دو، وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل۔
وہ دوسری شادی کے متعلق ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو تمہارا کیا ہوگا؟ میری مانو تو کسی غریب سے گھر کی کم عمر لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر بھی رہے گی اور کبھی تمہارا مقام حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی۔ بچے وہ جنے گی مگر اس کی ماں تم بن جاؤ گی، اور پھر موقع دے کر اس لڑکی کو اپنے گھر سے چلتا کرنا۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، امی آپ کی نظر میں کوئی مناسب لڑکی ہوئی تو مجھے بتائیے گا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ظفر کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا گزارا اس گھر میں ممکن نہیں ہے، اس لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے ہی ظفر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی تھی، گاؤں کے چودھری اور سرپنچ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والدین اور بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ زندگی بہت حسین تھی مگر مجھے صرف ایک بات کی خلش تھی، اور وہ یہ کہ میرا رشتہ میرے والدین نے بچپن میں ہی میرے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ اس کا نام فیصل تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی جبکہ میں نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا۔ ویسے بھی فیصل بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی مگر وہ پھر بھی سلجھے ہوئے تھے۔ بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی نے میرے بھائیوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ فیصل کو کسی نے اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی۔ امی ابو سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں ہے، فیصل ابھی بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر چند برس پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور وہ زمین وغیرہ کا تعین کرنے آئی تھی، اور پھر گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے سے ہسپتال کی تعمیر شروع ہو گئی تھی۔ وہ سب لوگ ہی ابو کے ڈیرے میں ٹھہرتے تھے۔ کچھ دن ٹیم واپس چلی گئی تھی مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جو واپس نہیں گیا تھا۔ اس کا نام ظفر تھا۔ اسے گاؤں کے آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی۔ یہ اس نے ابو سے اجازت لے کر اپنا قیام 2 ہفتوں کے لیے بڑھا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر ظفر پر پڑی تھی، اور پہلی نظر میں ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ ایک بار تو میں خود ہی اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا، مجھے بھی آپ کا ہی انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیا تھا۔ میں نے امی کے فون سے اس سے رابطہ کیا تھا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے فیصل کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہاں تم اور کہاں وہ؟ میں فیصل کے ساتھ 2 منٹ کھڑا ہو کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے اتنی کوفت محسوس ہوتی ہے۔ تم اس کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ تب میں نے کہا، تم میرا رشتہ لے کر آ جاؤ، ہو سکتا ہے میرے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ظفر نے حامی بھر لی تھی۔ وہ واپس شہر چلا گیا تھا اور پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا مگر میرے ابو نے انکار کر دیا تھا۔ میں تو بہت بے چین ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور امی میری دل جوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے ابو سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں فیصل سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی میں اپنی مرحوم ماں کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا ان کی بات سن کر۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابو کہنے لگے، کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدترین مرد کو بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ ابو یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے ظفر کو فون کیا تھا۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی اس کے ساتھ شہر بھاگ آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والد کی بہت رسوائی ہوگی مگر میں مجبور تھی۔ میں ظفر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ظفر نے میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا تھا مگر جب اس کی والدہ کو علم ہوا کہ ظفر مجھے گھر سے بھگا کر لے آیا ہے تو وہ کہنے لگی، بیٹا تم گاؤں کی چودھریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ ظفر بھی ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا مگر میری ساس ذرا قدیمی خیالات کی مالک تھی۔ اس نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بطور بہو ہرگز قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے میرے اور ظفر کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن ظفر ایک بہترین شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ میرے والد اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا۔
نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے والدین کی بد دعا کے نتیجے میں ہوا ہے۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو چند پیسوں کے عوض اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی مجبور لاچار سی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ دو اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑے خفیہ طریقے سے مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھ دی تھی۔ میں تو اس کا حسن دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ خالہ ہاجرہ کہنے لگی یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چچی چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں اس لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی، خالہ میں کبھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروں گی۔ اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہو جائے گا۔ آپ کوئی اور لڑکی ڈھونڈے۔ خالہ کہنے لگی، بیٹی یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دو، یہ بہت سیدھی سادی سی لڑکی ہے، تمہارے سامنے خوب دب کر رہے گی۔ میرا جی تو نہیں مانتا تھا، مگر میں نے صبا نامی اس لڑکی کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ میں تصویر لے کر گھر پہنچی تو بڑا عجیب سا منظر مجھے دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا شوہر ایک صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ میری ساس اور نند اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نند بولی، بھائی آپ ایک بانجھ لڑکی کے ساتھ زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ میں نے اور امی نے مل کر آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے، آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ ظفر بولا، آپ دونوں اب بس بھی کر دو، میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کر لیا کہ آپ مجھے بخش ہی نہ رہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ نرگس کے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کروں گا، وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک میری بیوی ہی رہے گی۔ جہاں ساس اور نند کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، وہیں ظفر کی باتیں سن کر مجھے بڑی ہمت مل گئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو میری ساس اور نند کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں سلام کیے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ظفر بھی میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم امی اور باجی کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں بولی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ ظفر میری بات پر حیران ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں بولی، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں، مگر آپ میری پسند کی لڑکی کو ہی بیاہ کر لائیں گے، اپنی والدہ کی پسند کی لڑکی کو نہیں۔ ظفر کہنے لگا، میں تمہارے علاوہ کسی کو قبول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے تمہاری پسند ہو یا امی کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بولی، مجھے بھی اولاد کی خواہش ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے گھر بچے آ جائیں گے، میری ترسی ہوئی ممتا کو سکون مل جائے گا۔ ظفر نے انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں بیٹھی روتی رہ گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اولاد کی کوئی خواہش نہیں تھی، میں تو یہ سب ظفر کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ خیر کچھ دن میرے اور ظفر کے درمیان ناراضگی رہی تھی، مگر میں نے اسے رو رو کر دوسری شادی کے لیے رضامند کر ہی لیا تھا۔ اب میں خوش نہیں تھی۔ میں نے صبا کو اپنی سہیلی بنا لیا تھا، اور جس دن صبا میری سوتن بن کر ہمارے گھر آئی تھی، میری ساس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔ اس نے ظفر کے ساتھ بھی بہت لڑائی کی تھی کہ کم از کم دوسری شادی تو میری مرضی سے کر لیتے۔ ساس کو یوں جلتا ہوا دیکھ کر اصولاً تو مجھے سکون مل جانا چاہیے، مگر میں نے بھی وہ ساری رات انگاروں پر بسر کی تھی۔ میں ساری رات روتی رہی تھی۔ یہ خیال سوہانے روح تھا کہ جس شخص کی آنکھوں میں فقط میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں ظفر سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو دن کے 11 بج جانے تک بھی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، ظفر تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور بولی، تم نے اسے جگایا کیوں نہیں ہے؟ تب صبا رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ظفر نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے شادی فقط آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جتاؤں، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں انہیں جگانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے چاچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چاچی مجھ پر ہر وقت ظلم کرتی ہیں۔ خالہ نے سچ میں ایک بہت ہی مجبور سی لڑکی مجھے ڈھونڈ دی تھی۔ خیر میں نے سوچا کہ ظفر مجھ سے ناراض ہوں گے، خود ہی جب موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر میری یہ خام خیالی ہی تھی۔
ظفر کی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ مجھے اب عجیب سے وسوسے ستانے لگے تھے، اس لیے جب صبح کچن میں مصروف تھی تو میں چھت پر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ظفر اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر بولا، آ گئی میری پیاری صبا۔ یہ الفاظ ہتھوڑی کی طرح میرے اعصاب پر برسے تھے۔ میں واپس پلٹ گئی تھی۔ کیا فقط 3 ہی دنوں میں صبا نے ظفر کو اپنا بنا لیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا دل بہت ہی مضطرب تھا، اس لیے میں ساس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ تب پتہ چلا کہ میری تو نند بھی آئی ہوئی ہے۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، دیکھا تمہاری ماں کتنی سیانی ہے۔ میں نے ایک ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ نرگس بیچاری کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نے اپنے شوہر کی شادی جس لڑکی سے کی ہے وہ میری پسند کی لڑکی تھی، اور پھر ظفر بھی پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ یہ سب تو اسی لالچی عورت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے نرگس کو بے وقوف بنایا تھا۔ یہ سب سن کر تو میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میری ساس بولی، میں نے نرگس کو کھانے میں حمل نہ ہونے والی اتنی گولیاں کھلائی ہیں کہ وہ ان سچ مچ میں بانجھ ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ تھے کہ پتھر جو میرے وجود پر برس رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کے کمرے کی جانب گئی تھی تاکہ اس سے کہوں کہ آ کر اپنی ماں اور بہن کی باتیں سنے۔ ان دونوں نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ جب میں ظفر کے کمرے کی جانب گئی تو وہ صبح سے کہہ رہا تھا، میں نے جذبات میں آ کر بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا جب میں نرگس کو بھگا کر لے آیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نرگس کے بھائیوں کو علم ہو چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے، اس لیے وہ مجھے ہر چند روز بعد فون کر کے دھمکاتے تھے کہ ہماری بہن گھر سے ضرور بھاگی ہے، مگر وہ اب بھی اکیلی نہیں ہے۔ اگر تم نے ہماری بہن کا خیال نہیں رکھا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں وہاں رہ کر آیا تھا، مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے میں نرگس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب امی نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر میری بیوی کو پاگل بنایا اور اسی کے ہاتھوں میری شادی کروا دی ہے۔ ہائے، میں کیا سن رہی تھی؟ یہ وہی سفر تھا کیا جس کی وجہ سے میں نے خود کو داؤ پر لگا دیا؟ میں دبے قدموں ظفر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے روبرو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اس قدر جلد معلوم کر لوں گی۔ میں بولی، ظفر اگر چھوڑنا تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے، مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا۔ کیا کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت چھین لینا اس کا قتل کرنے کے مترادف ہے؟ تم سب نے مل کر مجھے قتل کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اس کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا، کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، مگر میں نے نہ کھولا۔ جب وہ مایوس ہو کر پلٹ گیا تو میں سراغ ظفر کے گھر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ میں اب ایک دارالامان میں رہتی ہوں۔ میں نے ظفر سے طلاق نہیں لی تھی کیونکہ اب مجھے کسی مرد پر یقین نہیں آنے والا تھا، تو پھر طلاق کا کیا فائدہ ہونا تھا؟ میں امی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے بھی آئی تھی۔ وہ مجھے گھر لے جانا چاہتی ہیں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کروں۔ اس بار امی نے سختی سے کہا کہ وہ مجھے اپنی ذمہ داری پر گھر لے جائیں گی، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کیا میں کروں؟ امی کے ساتھ چلی جاؤں یا نہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا۔